آج خداوند ہمیں نئے طور پر بلیس کرے گا. آمین. خداوند کا کلام ہر روز تازہ ہے، نیا ہے، ہماری زندگی کے واسطے قوت ہے، طاقت ہے، ہمارے زخموں کے واسطے مرہم ہے، اور ہمیں ہر روز جینے کے لیے قوت بخشتا ہے. ایسا ہی ہے، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ سچ ہے. ہر کلام ہمیں نیا اور تازہ کرتا ہے، ہمیں قوت بخشتا ہے، ہمیں اپنائیت دیتا ہے. آج کا کلام بھی ہمیں اپنائیت بخشے کہ خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے اور ہمارے لیے کیسے موجود ہے. ہالیلویا. آئے ہم دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے پہلا کرنتھیوں اور اس کا 2 باب اور اس کی 6 اور 7، 8 اور 9 آیت. پہلا کرنتھیوں اور اس کا 2 باب اس کی 6 سے 9 آیت تک میں پڑھتا ہوں، آپ میرے پیچھے دہرائیے گا. پھر بھی کاملوں میں ایسے نہیں، پھر بھی کاملوں میں ہم حکمت کی باتیں کہتے ہیں، لیکن اس جہان کی اور اس جہان کے نیست ہونے والے سرداروں کی حکمت نہیں، بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہان کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی. ہاللویا. جسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں. خداوند یسوع مسیح کے لیے زوردار تالی بجائیں. ہاللویا، ہاللویا. کلیسیا، آج خداوند ہمیں نئے طور پر بھرنے جا رہا ہے اپنے کلام سے. سب سے بڑی جو کمپنی ہے دنیا میں، بلکہ ہر چیز جو پیدا کی گئی ہے اس میں، وہ ہمارے خداوند کی کمپنی ہے. آپ مجھے سمجھ رہے ہیں؟ ایسی چیز جس کا کبھی آخر نہ ہوگا. سب سے بڑی حکومت ہمارے خداوند کی ہے، لکھا ہے اس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا. تو آپ خداوند کی بادشاہت کے شہری ہیں، خداوند کی بادشاہت میں لگائے گئے ہیں. اور میں یہ صرف آپ کو خوش کرنے یا موٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ خدا کا کلام بتاتا ہے اور کلام سچا ہے. آمین. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو خداوند کے ساتھ مل کر چلتے ہیں، آپ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت، سچائی اور سب سے بڑی چیز کے ساتھ مل کر واک کرتے ہیں. آمین. ایون یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے سرداروں نے جو ہے وہ اس کو حقیر جانا، یا لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے سردار جو ہیں وہ مسیح کو سمجھ نہیں سکے. لیکن آگے لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ان چیزوں کو، ان بھیدوں کو آپ پر ظاہر کیا ہے. یہ کیسا زبردست ہے. آمین. دنیا کے بڑے رئیس، سردار، وہ اس بھید کو نہیں جان سکتے، وہ خالی ہیں اپنے اندر. لیکن خدا نے آپ کو مسیح کی قدرت، مسیح کے کلام اور خدا کی محبت سے بھرا ہے.
آپ کو یہ شرف بخشا ہے کہ آپ اس بھید کو جانیں جن سے باقی دنیا کے بڑے بڑے رئیس جو ہیں وہ محروم ہیں. ہاللیلویا. اس لیے میں نے جب کہا ہے کہ آپ جب خدا کے ساتھ مل کر چلتے ہیں تو آپ سب سے بڑی فورس کے ساتھ مل کر چلتے ہیں. میں نے کہا ہے سب سے بڑی فورس کے ساتھ مل کر چلتے ہیں. ہاللیلویا. ہمارا خدا اتنی بڑی فورس ہے. دانیل کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے اور اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل کی گواہیوں میں ملتا ہے. ساری دنیا حیران تھی جب خدا بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور کوئی ان کے لیے ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تھا. بڑی بڑی سلطنتیں, بڑی سپر پاور جو اس ٹائم کی تھی, مصر اس ٹائم کی سب سے بڑی سپر پاور تھی. جس وقت خدا نے بنی اسرائیل کو اپنے قوی ہاتھ سے نکالا اور لکھا ہوا ہے کہ اپنے پروں کے اوپر بٹھا کر ان کو باہر لے آیا. بڑی بڑی طاقتوں کو خدا شرمندہ کرتا ہے. آپ کا خدا اتنا طاقتور ہے. ہاللیلویا. کبھی کسی بڑی چیز کے سامنے, بڑے شخص کے سامنے, بڑی چیزوں کے سامنے گھبرائیں اور پریشان نہیں ہو, ڈرے نہیں. خدا نے جیسے جوشوا کو کہا کہ تو مت ڈر کیونکہ میں جہاں کہیں تو جائے گا تیرے ساتھ ساتھ ہوں گا. اور ایک جگہ پہ خداوند انہیں کہتا ہے کہ تو ان کے قدوں کو دیکھ کر نہ گھبرانا. آمین. دنیا کا انٹیلیجنٹ شخص بھی آپ کے سامنے ہو, موسٹ انٹیلیجنٹ, یا کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی آپ کے سامنے ہو, لیکن آپ کا اعتماد, آپ کی خوشی, آپ کی جوائے جو ہے ان سب سے بڑھ کر ہوگی یسوع مسیح کے نام سے. ایون آپ کی حکمت ان سب سے بڑھ کر ہوگی یسوع کے نام سے. چھوٹا ہے آمین کلیسیا. آمین آمین آمین. کیونکہ آپ نہیں جانتے, لیکن ایک وقت ہے جب خداوند ہمیں آگے لے کر جائے گا تو ہم جانتے جائیں گے کہ یہ کتنی بڑی امید ہے, کتنا بڑا پریویلیج ہے, کتنا بڑا اعزاز ہے خداوند کے ساتھ چلنا. اور خداوند کے لوگ جو اس کے ساتھ ساتھ چلے انہوں نے خدا کے بڑے قوی ہاتھ کو دیکھا. خدا دنیا کی سپر پاور کو ہلانے کے لیے 1 منٹ لگاتا ہے. آمین. جب صدرک میشک اور عبدنجو جو ہیں وہ آگ کی بھٹی میں ڈالے گئے اور تھوڑے سے وقت میں جو ہے خداوند نے اس بندے کو ہلا دیا جو کہ لشکروں کا سردار تھا, جو کہ سپر پاور تھا اس وقت کا. اور اسی وقت وہ اعلان کرتا ہے کہ ان کے خدا کی حمد ہوگی کیونکہ ان کا خداوند بڑا ہے. ہاللیلویا. آج آپ کا اعتماد, آپ کی خوشی بڑی ہو جائے یسوع مسیح کے نام سے, کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ چلتا اور آپ کے اندر ہے وہ سب سے بڑا ہے. میں نے کہا سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے. اس لیے خدا کا کلام ہمیں آج سکھاتا ہے کہ کبھی بھی ہمیں کسی بھی شخص کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر اور چھوٹا محسوس نہیں کرنا. آمین. کیونکہ آپ جانتے ہو کہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. ہر اس سے بڑا ہے جو آپ کے سامنے آ سکتا ہے. آپ ان سے بڑے ہیں کیونکہ ہولی اسپرٹ سب سے بڑی فورس آپ کے اندر رہتی ہے. آمین. آپ کا اگر آمین ڈھیلا ہے تو کبھی اس فورس کو, اس اسپرٹ کو جو آپ کے اندر رہتی ہے, کبھی اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں کسی بھی جگہ پر. آپ میرے ساتھ ہیں, کسی بھی جگہ پر اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں, وہ آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا, وہ آپ کے دشمنوں کو شرمندہ کرے گا. ہاللیلویا. اور کلیسیا گواہیاں ہم تبھی حاصل کرتے ہیں جب ہم پورے طور پر پورے اعتماد ہو جاتے ہیں کہ خداوند میری طرف ہے اور میرے ساتھ ہے اور میں جو کہوں گا وہ کرے گا. میں جہاں پر کھڑا ہو جاؤں گا وہاں پر خدا کھڑا ہو جائے گا. میں جو کچھ کہوں گا وہاں
खुदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात याद रखें, शायद हमारे घर के मामलात, शायद हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान ना हो, लेकिन कई बार मुश्किल ज़िंदगी जो है वो हमारे कॉन्फिडेंस को लो करती है, क्योंकि हम उससे ये अंदाज़ा करते हैं कि शायद खुदा मेरे साथ नहीं है, या मुझ में पावर नहीं है, मुझ में कुव्वत नहीं है, इस वजह से मैं तो अपने लिए बाइसे बरकत नहीं हूँ, तो मैं दूसरे के लिए कैसे होऊंगा। लेकिन कलीसिया मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ जो खुदा के कलाम में है। पौलुस रसूल कहता है हम गरीब हैं लेकिन बहुतों को अमीर कर देते हैं। आप मेरी बात सुन रहे हैं? वो कहता है कि हम खुद गरीब हैं लेकिन बहुतों को अमीर कर देते हैं। आप खुद कभी भी उनमें पड़े ना रहेंगे उन चीजों में, लेकिन खुदा कह रहा है कि ये वक्त है अपने ईमान को एक्सरसाइज करने का। हालेलुया। क्योंकि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। ये वक्त है अपने ईमान को एक्सरसाइज करने का, इत्मीनान रखने का कि जिसने आपको बुलाया है वो आपके अंदर, वो आपके साथ साथ है। हालेलुया। इस वजह से आप जिस किसी शख्स को उठा के देखें कलाम में से और खुदावंद की खादमों को दुनिया में से, उन्होंने एक ऐसा टाइम देखा अपनी ज़िंदगी में जो मुश्किल हो, लेकिन वो बताते हैं कि उन मुश्किल औकात में खुदावंद ने उनकी ज़िंदगियों में ज़्यादा बड़े बड़े काम किए हैं, ज़्यादा नामुमकिन काम जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। वो बताते हैं कि सबसे ज़्यादा टीचिंग उनको खुदावंद ने इस टाइम पर दी है, सबसे ज़्यादा ईमान इस टाइम पर बिल्ड हुआ है उनका। हालेलुया, हालेलुया। इस वजह से कभी कलीसिया ये ना सोचें कि मेरी दुआएं अगर मेरे लिए काम नहीं कर रही तो दूसरों के लिए कैसे काम करेंगी। आपकी दुआएं आपके लिए भी काम कर रही हैं और दूसरों के लिए भी काम करेंगी यीशु मसीह के नाम से। लेकिन खुदा अपने लोगों के लिए एक खास वक़्त रखता है और खुदा अपने लोगों के लिए डिफरेंट टाइम्स रखता है। कुछ चीज़ें बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं, कुछ चीज़ें देर लगाती हैं। बेल बहुत जल्दी बढ़ जाती है लेकिन सूख भी बहुत जल्दी जाती है। ऐसा ही है। लेकिन जब खुदावंद दरख्त लगाता है तो वो टाइम लेते हैं और वो सूखेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो पानी की नदियों के पास लगे हुए हैं। और खुदा का कलाम आज जो हमें खास तौर पर चीज़ बताना चाहता है, वो बताना चाहता है कि खुदा ने दुनिया के सरदारों को की हिकमत से ज़्यादा आपको हिकमत बख्शी हुई है। दुनिया के सरदारों की क्रिएटिविटी, दुनिया के सरदारों की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज और प्लान्स जो हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। हुकूमतों के प्लान्स धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि खुदावंद जो है वो सारी चीज़ों को फेरता है। और इसकी मिसाल एक ये है कि दुनिया में सब कुछ जो होने वाला है वो खुदा ने पहले से अपने कलाम में लिख दिया है। कैसी अजीब बात है, क्योंकि खुदा जहान को कंट्रोल कर रहा है। अपने साथों से बोले, खुदावंद जहान को कंट्रोल कर रहा है। और कलीसिया याद रखिए, खुदावंद हर एक चीज को कंट्रोल कर रहा है, टाइम्स को कंट्रोल कर रहा है, एक एक जर्रे को खुदावंद कंट्रोल कर रहा है, एक एक बात को कंट्रोल कर रहा है। खुदावंद आज से आपकी आंखें खोले ताकि आप हर वो छोटी चीज को देखें जिसे खुदावंद कंट्रोल कर, और आप खुदा की हाकमियत को देखें। खुदा की हाकमियत से मुराद उसका हर एक चीज को कंट्रोल
کرنے کو دیکھیں کہ کیسے کیسے وہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی کنٹرول کر رہا ہے. آمین. ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا. کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا پانیوں کو کنٹرول کر رہا ہے, ہواؤں کو کنٹرول کر رہا ہے, مکھیوں کو کنٹرول کر رہا ہے, جوؤں کو کنٹرول کر رہا ہے. ہاں, خدا کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے جوؤں کی آفت بھیجی تھی. ہاں, یاد ہے آپ کو؟ خدا چھوٹے چھوٹے حشرات کو, مینڈکوں کو کنٹرول کر رہا ہے. خدا بٹیروں کو کنٹرول کر رہا ہے. خدا ہواؤں کو کنٹرول کر رہا ہے. خدا ہلیلویا. آپ کا خدا چھوٹا نہیں ہے, آپ کا خدا بہت بڑا ہے. اپنے ساتھ والے سے کہو, میرا خدا بہت بڑا ہے. کہ میرا خدا سب سے بڑا ہے. ہلیلویا. لکھا ہوا ہے کہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ خدا کی جو حکمت ہے ہم صاف صاف بیان نہیں کرتے, ہم اسے سیکرٹ رکھتے ہیں. بھید کے طور پر ہم بتاتے ہیں, لیکن ہم اس کو بھید کے طور پر بتاتے ہیں. ساری ہم نہیں بتاتے ان کو کہ یہ ہے یہ ہے. یسوع مسیح بھی جب لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے تو بھید میں رکھتے, اور خداوند انہیں کہتے کہ جس کے کان ہو وہ سنے. آج بھی خداوند کہہ رہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے, اور وہ کھوجے اور ڈھونڈے اور ان کنجیوں کو حاصل کرے جو خداوند نے آپ کے واسطے رکھی ہوئی ہیں. ہلیلویا. کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ خداوند نے سرداروں کو وہ حکمت نہیں بخشی ہوئی, دنیا کے سرداروں کو حکمت وہ نہیں بخشی ہوئی جو خدا نے آپ کو حکمت بخشی ہوئی ہے, جو سکون خدا نے آپ کو بخشا ہے. کیونکہ خدا خود آپ کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے, اور وہ آپ کے اندر ہوتا ہے. ہلیلویا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی حکمت نہیں ہے. دنیا کی حکمت اور آسمانی حکمت فرق ہے. اپنے ساتھ والے سے کہیں کہ دنیا کی حکمت اور آسمان کی حکمت فرق ہے. تھوڑا اونچا کہیں تاکہ اس کو آواز جائے. کہ دنیا کی حکمت اور آسمان کی حکمت فرق ہے. دنیا جو ہے وہ فیکٹس پر بلیو کرتی ہے, فیکٹ اور تجربات پر بلیو کرتی ہے کہ اچھا پہلے ایسے ہوا اب بھی ایسے ہوگا, اور فیکٹس پر بلیو کرتی ہے, یہ فیکٹ ہے یہ ایسے ہوگا. آپ مجھے سن رہے ہیں؟ لیکن خدا کے لوگ خداوند پر بلیو کرتے ہیں, اور خدا کی حکمت ہماری سمجھ سے بالکل پرے ہے. جب دنیا آپ کو کہے گی کہ یہ والی جنگ جو ہے وہ لڑ کے جیتیں گے, آپ کے پاس اتنے ٹینک ہونے چاہیے, اتنے فوجی ہونے چاہیے, اتنے میزائل ہونے چاہیے, اتنے آپ کے پاس راکٹ ہونے چاہیے, اتنے جہاز ہونے چاہیے, اور خداوند آپ کا خدا کہہ رہا ہے آپ کو صرف 7 چکر لگانے ہیں اور ورشپ کرنی ہے, اور یہ دیوار گر جائے گی. ہلیلویا. خداوند آج ایک اور سیکرٹ بتا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ورشپ کرنا شروع کریں, اپنے دشمنوں کے سامنے ورشپ کرنا شروع کریں, اپنی دیواروں کے سامنے ورشپ کرنا شروع کریں. ہلیلویا. ان فوجوں کے سامنے, دشمن کے سامنے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں کے روبرو ہمارے لیے دسترخوان بچھاتا ہے. خداوند آج بتا رہا ہے کہ ہم ورشپ کرنا شروع کریں, ان سارے حالات میں اپنے خداوند کو مبارک کہنا شروع کریں کہ وہ کتنا بھلا ہے, کتنا عظیم ہے, کتنا ونڈرفل خداوند ہے جس نے ہمیں چنا ہے. ہم اس لائق نہیں تھے. ایسا ہی ہے, ہم اس لائق نہیں تھے کہ ہم چنے جائیں. ہم بہت اچھے نہیں ہیں کہ ہم خداوند کو ڈیزرو کر سکیں, اس کی برکتوں کو
کے حقدار ہوں. یہ اس کا چناؤ ہے, اس کی رحمت ہے, اس کا فضل ہے جو اس نے ہم پر کیا ہے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں چنا ہے. ہاللیلویا. اور لکھا ہوا ہے کہ خدا نے جہان کے شروع سے پیشتر, شروع ہونے کے پہلے سے ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی. ایک خدا کا جلال ہے اور ایک ہمارا جلال ہے, جو ہم جب اس کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے جلال میں شریک کرتا ہے, جسے وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا جلال ہے. ہاللیلویا. وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی ساری چیزوں میں شریک کرتا ہے ہمیں. جیسے اگر آپ نے کبھی نکاح غور سے سنا ہو تو وہاں پر اس سے کولو اقرار کروایا جاتا ہے ہسبینڈ سے, کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ساری چیزوں میں اس کو حصہ دار بناتا ہوں. ہاں, اس لیے جب آپ خداوند کے ساتھ میرڈ ہوتے ہیں وہ اپنی ساری چیزوں میں آپ کو حصہ دار بناتا ہے, اور آسمان پر موجود ہر طرح کی روحانی برکت وہ آپ کے لیے دیتا ہے. ہاللیلویا. خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہمارے واسطے ہیں, کیونکہ آپ لوگ اپنے خاوند, اپنے باپ کے ساتھ میرڈ ہیں کلیسیائی طور پر. ہاللیلویا. ہر ایک چیز جو اس کی ہے وہ آپ کی ہے. ہاللیلویا. اور جو جلال اس کا ہے وہ جلال بھی جو ہے وہ ہمیں بخشتا ہے. اور لکھا ہوا ہے کہ ہمارے جلال کے واسطے اس نے بنائے عالم سے پیشتر ہمارے لیے مقرر کی تھی. آمین. جسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا. خدا کے لوگ جو ہیں وہ ایزیلی سمجھے نہیں جاتے. یاد رکھیں, خداوند کے لوگ ایزیلی سمجھے نہیں جاتے. اگر اب تک آپ کو کسی نے سمجھا نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ خداوند کے لوگ ایزیلی سمجھے نہیں جاتے. آمین. آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ بندہ مجھے نہیں سمجھتا, یہ مجھے نہیں جانتا, یہ میرے اوپر گریس کو نہیں جانتا, اور الٹا کچھ لوگ آپ سے نفرت کر سکتے ہیں, حسد کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ آپ کو جانتے نہیں ہیں کہ خدا نے آپ کے اندر کیا رکھا ہوا ہے. ایون جہان کی حکمت بھی آپ کے اندر کے کانٹینٹ کو جان نہیں سکتی. سرداروں کی حکمت بھی آپ کے اندر موجود جو خداوند کا گریس ہے, خدا کی حکمت ہے, اسے جان نہیں سکتی. ہاللیلویا. خداوند آپ لوگوں کو انکریج بھی کر رہا ہے کہ کبھی لوگوں سے ایکسپیکٹ نہ کریں, توقع نہ کریں کہ وہ آپ کو پہچانے یا آپ پہچانے جائیں دنیا میں, یا وہ آپ کو ایڈمائر کریں, وہ آپ کی تعریف کریں. آپ کی تعریف خداوند سے ہے. وہ خود آپ کو اپنے جلال میں شریک کرتا ہے. میرے ساتھ ہیں آپ. وہ آپ کو جلال بخشتا ہے, کلام بتا رہا ہے. آپ دنیا سے کبھی جلال کی توقع نہ کریں, کسی شخص سے کبھی جلال کی توقع نہ کریں, بلکہ جو آپ میں رہتا ہے, جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے, وہ آپ کا سب سے بڑا صحرا ہے. آپ میرے ساتھ ہیں. دنیا سے کوئی توقع نہ لگائیں, کوئی کسی چیز کی توقع نہ لگائیں, اور نہ دنیا جو ہے وہ آپ کے اعتماد کو کم کر سکے, آپ کے کانفیڈنس کو لوز کر سکے. آمین. دنیا کچھ بھی کہتی رہے, دنیا آپ کو سمجھ نہیں سکتی. آج کلام بتا رہا ہے وہ آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی, کیونکہ آپ خداوند کے جلال والے لوگ ہیں اور وہ ان کی سمجھ سے باہر ہے.
آج آپ اس کلام کو سمجھ رہے ہیں کیا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یسوع کے لیے تالیاں بجائیں. لکھا ہے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے. اگر وہ سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے. اس لیے لوگ آپ کو بھی نہیں سمجھتے کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، اس لیے وہ آپ کو بھی مصلوب کرتے ہیں اپنی باتوں سے، اپنے ڈیسیژن سے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، ایسا ہی ہے. لوگ مصلوب کرتے ہیں ہمیں کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں. انہوں نے ہمارے خداوند کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا. وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کون ہے، کیا ہے، اور جب وہ آیا اور اسے پہچان نہیں سکے. آپ کو بھی شاید کچھ لوگ نہ پہچانتے ہوں، نہ جانتے ہوں اور الٹا مصلوب کرتے ہوں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتے ہیں. ہاللیلویا. میں نے کہا آپ جو ہیں وہ سیکرٹ ہیں، آپ دنیا کے لیے سیکرٹ ہیں. ہاللیلویا. خداوند نے اپنے لوگوں کو سنبھال کر چھپا کر رکھا ہوا ہے تاکہ ایک وقت پر ان کو جو ہے جب سامنے لائے اور ان سے اپنا جلال ظاہر کرے. اور تب بھی لوگ آپ کو سمجھ نہیں سکیں گے کیونکہ آپ کی حکمت فرق ہوگی. اس لیے بنی اسرائیل جب سفر کرتی تھی اور ملکوں میں سے گزرتی جاتی تھی، بیابان میں سے، ملکوں میں سے، لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے ان کی کیا طاقت ہے. یا لوگوں کو پتہ چلے ان کے پاس اتنے فوجی ہیں، یا انہیں پتہ چلے ان کے پاس اتنے گھوڑے ہیں، یا انہیں پتہ چلے کہ ان کے پاس اتنی تلواریں ہیں، اتنے اونٹ ہیں، اتنے رتھ ہیں. ان کے پاس ایک رتھ بھی نہیں تھا، ایک گھوڑا بھی نہیں تھا شاید. اب میرے ساتھ ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور خداوند انہیں فتح پر فتح دلاتا تھا کیونکہ یہ انسانی حکمت سے نہیں ہے، یہ خدا کی حکمت اور اس کی اسٹریٹجی سے ہے. خداوند آپ کی عزت کو بڑھائے گا، خداوند آپ کے نام کو اونچا کرے گا، خداوند آپ کو برکت بخشے گا اور آپ لوگوں کی سمجھ سے باہر ہوں گے. وہ نہ جانیں گے کہ آپ کی خوشی کیوں ایسی ہے، وہ نہ جانیں گے کہ آپ کا سیکرٹ کیا ہے. وہ نہیں جان سکتے کہ آپ کا سیکرٹ کیا ہے. آپ کا سیکرٹ یہوہ خدا ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے. میں نے کہا آپ کا سیکرٹ یہوہ خدا ہے جو آپ کے اندر رہتا ہے، جو آپ کو اپنے جلال میں شریک کرتا ہے. یہ ہمارا سیکرٹ ہے. ہاللیلویا. لکھا ہے جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی. اس کا کیا مطلب ہے؟ لکھا ہے جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں. آپ کی بلیسنگ جو آپ سوچ رہے ہیں آنکھوں میں، ذہن میں، دل میں، اس سے بڑھ کر خداوند آپ کو دینے جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں جو آپ کے ذہن میں نہیں آئی، جو آپ کے کانوں نے نہیں سنی، وہ خداوند اس سے بڑھ کر دینے جا رہا ہے یسوع مسیح کے نام سے. لکھا ہوا ہے وہ اس نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کی ہیں، پریپیئر کی ہیں، ریڈی کی ہیں. ہاللیلویا. خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے. خدا کے لوگوں کی صرف یہ نشانی ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتے ہیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، خدا کے لوگوں کی صرف ایک نشانی ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتے ہیں، اور کوئی نشانی نہیں ہے خدا کے لوگوں کی. کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے حقیروں، نکموں، بے وجودوں کو چن لیا تاکہ عقل مند کی عقل کو رد کرے، نیست کرے، حاکموں کی حکمت کو
नेस करें। उसने इस जहान के हकीमों को लिखा है नहीं चुना, बल्कि आम लोगों को चुना ताकि अपना जलाल उनमें दिखाए। हालेलुया। उसने सोने की प्लेट जो है वो नहीं ली, बल्कि उसने मट्टी के बर्तन लिए, कलाम में लिखा हुआ। उसने मट्टी के बर्तनों में जो है वो अपना जलाल जाहिर किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा के लोगों की जो निशानी है वो कभी ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ी अच्छी जगह से ग्रेजुएट हैं। खुदा के लोगों की कभी ये निशानी नहीं है कि वो बहुत अमीर हैं, बल्कि खुदा के लोगों की ये निशानी है कि वो खुदा से मोहब्बत करते हैं। आप मुझे समझ रहे हैं? सिर्फ ये निशानी है कि वो खुदा से प्यार करते हैं। ये उन्हें डिफरेंशिएट करता है दुनिया में से और खुदा के लोगों में से। ये डिफरेंस है दुनिया और खुदा के लोगों में से। ये डिफरेंस है कि खुदा के लोग उससे प्यार करते हैं, नो मैटर व्हाट, खुदा के लोग उससे प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है जो खुदा से मोहब्बत, अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए उसने चीजें तैयार की हैं। आपके लिए चीजें ऑलरेडी प्रिपेयर हैं यीशु के नाम से। आपके लिए ऑलरेडी चीजें प्रिपेयर हैं यीशु मसीह के नाम से। ये खुदा का कलाम बताता है आपके लिए हर चीज खुदा ने प्रिपेयर की हुई है पहले से, हर एक चीज सेट की हुई है पहले से। आमीन। यीशु के लिए तालियां बजाएं कलीसिया, ये बहुत जबरदस्त बात है। और लिखा है कि वो चीजें ज़हन में नहीं आई, ना आंखों ने देखी है, ना कानों ने सुनी है। ऐसी वंडरफुल चीजें खुदा ने अपने लोगों के लिए तैयार की हुई हैं। हालेलुया। शायद आप अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें सोच रहे हो, लेकिन कलाम बता रहा है जो खुदावन ने मुकर्रर की हैं वो अभी आपके कानों में भी नहीं आई। हालेलुया। वो आपके जहन में भी नहीं आई। आप खुदा को अच्छी स्ट्रेटजी दे सकते हैं कि खुदावन मैं इस जंग को ऐसे जीतना चाहता हूँ, ये हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन खुदावन क्या स्ट्रेटजी बताता है? कुछ भी नहीं। वो कहता है कि आपने सिर्फ 7 चक्कर लगाने हैं वर्शिप करते हुए। वर्शिप करनी है। हालेलुया। वर्शिप से पता क्या मुराद है? वो कह रहा है कि आपने सिर्फ मोहब्बत करनी है खुदा से। आप समझ रहे हैं? आपने सिर्फ खुदावन से मोहब्बत करनी है, प्यार करना है, उसके प्यार में भरना है और किसी शय में नहीं बढ़ना। आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा खुद जो है उन चीज़ों को, उस हिकमत को, उस दरनाई को, उस डिसिप्लिन को, सारी चीज़ों को आपके अंदर करता जाएगा। आप मुझे समझ रहे हैं? बाकी सारे काम जो है वो खुदा खुद ब खुद करता जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मोहब्बत रखते हैं तो खुदावन कांट छांट भी करेगा। अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है जिससे वो प्यार करता है उसे बेटा जिसे बनाता है उसे छांटता भी है। तो खुदा को पता है कि मुझे इसको कैसे तराशना है और वो तराशता है। देखो ये कैसी बात है, आप मोहब्बत कर रहे हो और खुदावन कांट छांट कर रहे हैं आगे से। हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे समझ रहे हैं? आप मोहब्बत कर रहे हैं और खुदावन मोहब्बत में कांट छांट कर रहे हैं ताकि आप ज्यादा फल लाओ।
ये उसकी बिहाइंड द सीन मोहब्बत है. बिहाइंड द सीन हम इतना नहीं जानते. BTS है ना, नहीं जानते हम. बिहाइंड द सीन जो है वो खुदा जो है वो हमें रेडी कर रहा है, तैयार कर रहा है, सब्र और पुख्तगी और हमारी मोहब्बत को कामिल कर रहा है. हालेलुया. इस वजह से वो कह रहे हैं कि जो आदमी के दिल में भी नहीं आई वो मैंने तैयार की हुई है अपने लोगों के वास्ते. और कई बार हम सेटल होना चाहते हैं आसान, और हम कंफर्ट हासिल करना चाहते हैं. कंफर्ट के इंसान जो है वो बड़ा शौकीन है. कंफर्ट को उर्दू में क्या कहेंगे? आराम. आराम हम बहुत हासिल करना चाहते हैं. बनी इसराइल को खुदावन जब लेके निकला तो वो कहते हैं कि हमें इधर ही बस छोड़ दो, इधर सही है, इधर ही डेरे लगा लेते हैं, पक्का पक्का इधर ही कर दे हमें. थोड़ा सा आगे खुदावन उनको लेके जाता था, वो कह रहा था कि बस अभी बस खुदावन तो बस कर दे. वो सेटल होना चाह रहे हैं, कंफर्ट में जाना चाह रहे हैं. लेकिन खुदा ने उनके लिए बहुत ग्रेट, बहुत अच्छी चीजें फ्यूचर में रखी हुई हैं. और खुदा उन्हें बार बार याद दिलाता है, मेरे पास तुम्हारे वास्ते दूध और शहद की नहरें हैं. मैं तुम्हारे वास्ते जगह तैयार की हुई है. मैंने तुम्हारे बाप दादा से वादा किया हुआ है, मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा. वो कहते हैं नहीं खुदावन हमें रहने दे, हम नहीं देखना चाहते, हमें बस जो है वो 2 टाइम की रोटी दे. हालेलुया. वो ऐसे ही कहते हैं खुदावन तू हमें बस 2 टाइम की रोटी दे, हमें वो मुल्क भी नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए. क्योंकि वो खुदावन के प्लान्स को, सीक्रेट को नहीं जानते कि 2 टाइम की रोटी तो वो उसने आपसे वादा किया है मैं दूंगा. क्योंकि आप मर जाएंगे तो फिर आपको दूसरे मुल्क में वो क्या लेकर जाके करेगा? दफनाएगा तो नहीं ना. हालेलुया. इसलिए वो आपको जिंदा रखेगा, बल्कि इससे बढ़कर वो कह रहा है कि मैं आपको मुल्क दूंगा. हालेलुया. वो कह रहा है कि मैं आपको मुल्क दूंगा, मैं आपको वो जगह दूंगा जो मैंने आपके वास्ते रखी हुई है. आज खुदावन हमें रूहानी तौर पर लड़ना सिखा रहा है. और रूहानी तौर पर लड़ने का मतलब है उसकी मोहब्बत में बढ़ना. जितना हम उसकी मोहब्बत में बढ़ते हैं हमारे लिए लड़ाई आसान हो जाती है. क्योंकि खुदा खुद स्ट्रेटजीज बताता है और वो कहता है ये ना जोर से होगा, ना ताकत से, ना रथों से होगा, बल्कि उसके रूह से होगा. और उसके रूह को जो है हमारी वर्शिप जो है वो लेकर आती है. हमारी मोहब्बत जो है, हमारा ईमान जो है वो उसकी रूह को लेकर आता है. और उसकी स्ट्रेटजी और उसका मंसूबा मानना जो है उसकी कुदरत को लेकर आता है. जब उसने कहा है कि 7 दफ़ा चक्कर लगाओ तो आप 7 दफ़ा चक्कर लगाएंगे सिर्फ. हालेलुया. जब उसने कहा है कि तुम मेरी इबादत करना, मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा, आपको सिर्फ इबादत करनी है. कुछ सोचना नहीं है कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, आज ये नहीं है, आज दिल नहीं कर रहा, आज वो नहीं कर रहा ना. उसने आपके लिए सादा चीज़ बोली है, मेरे हजूर में आओ, मेरे हजूर में खुशी से आओ. हालेलुया. खुदावंद आज हमें बता रहा है कि हम चुने गए हैं, अलहदा किए गए हैं. इस वजह से शायद दुनिया हमें नहीं समझती, इस वजह से दुनिया हमें शायद मसलूब कर रही हो, शायद वो हमें ना जानती हो, शायद वो हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हो, नुकसानदेह हो. लेकिन आप जाने कि उसने हमारे खुदावंद को भी मसलूब किया. लेकिन खुदा ने उस मसलूबियत में से एक बड़ी अच्छी चीज़ पैदा कर दी. हालेलुया. इसलिए हर एक प्रॉब्लम, हर एक मसला जो दूसरे लोग आपके लिए क्रिएट करते हैं, याद रखें कि वो खुदा ने आपकी बढ़ोतरी के लिए रखा होता है, खुदा ने आपको बरकत देने के लिए रखा होता है. हर एक बार जो दुनिया आपके लिए लगाती है वो खुदा ने आपको बरकत देने के लिए रखा हुआ. ये खुदा के तरीके हैं बरकत देने के. आमीन.
یہ خدا کے طریقے ہیں, یہ ایمان کے طریقے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم اس میں سے گزرو, بیابان میں سے گزرو, اور میں تمہیں بلیس کروں گا, میں تمہیں برکت دوں گا, میں قوموں میں تمہارے نام کو اونچا کروں گا, قومیں تمہیں جانیں گی. کیسی قوم ہے جو جیتتی جا رہی ہے اور ان کے پاس کوئی ہتھیار موجود نہیں ہے. یہ سمجھ سے باہر ہے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ دنیا میں ایسی کوئی قوم نہیں ہے جو بغیر ہتھیاروں کے جیتی ہو. لیکن وہ قوم جس کا مددگار خداوند ہے, آمین, اور وہ آپ ہیں, جن کا مددگار خداوند ہے, آپ کو ویپنز کی ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ خداوند آپ کے لیے لڑے گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ خداوند آپ کے لیے جواب دے گا. خداوند آپ کے دشمنوں کو جواب دے گا. خداوند آپ کو اسٹریٹجیز دے گا. اور خداوند آج کہہ رہا ہے کہ اس کی ورشپ میں بڑھو. اپنے ساتھ والے سے کہو کہ اس کی محبت میں بڑھو, اس کی ورشپ میں بڑھو, اس کی ورشپ میں 7 چکر لگاؤ. 7 کا مطلب ہے آپ مکمل کامل ہو جائیں اس کی ورشپ میں, اس کی محبت میں. آپ کے لیے کوئی اور چیز نظر نہ آئے, آپ کو کوئی فیئر نظر نہ آئے, کوئی بڑی دیوار آپ کو نظر نہ آئے, کوئی جنگی لوگ آپ کو نظر نہ آئیں. اور یاد ہے کہ یرو کے جو لوگ تھے وہ بہت قد آور تھے, اور جب یشوع اور کالب اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اندر گئے مخبری کرنے کے لیے, خبر لانے کے لیے, جاسوسی کرنے کے لیے, تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو فروٹس ہیں وہی اتنے بڑے ہیں. ان کے پھل جو ہیں وہ اتنے بڑے ہیں. وہ تو ان کے پھلوں کو دیکھ کے ڈر گئے ہیں کہ ان کے اتنے بڑے پھل ہیں اور ان کے قد اتنے بڑے ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. آپ مجھے سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے شروع میں جب خداوند ہولی اسپرٹ ہمیں سکھا رہا تھا کہ ہمیں دوسروں کی شکلیں دیکھ کر, ان کے پھل دیکھ کر, ان کی بڑی چیزیں دیکھ کر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاللویا. وہ سب کھوکھلے ہیں, وہ اندر سے خالی ہے. باہر سے آپ کو بہت زیادہ پاورفل نظر آئیں گے, اندر سے وہ خالی ہیں. ہاللویا. ایک جنگ خداوند نے ایسے جیتی تھی جو جداؤن کے ساتھ خداوند نے مل کے لڑی تھی. آج کلام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا ہمیں جلال بخشتا. خدا نے جدون کے نام کو اونچا کیا, حالانکہ جدون پہلے ڈر رہا تھا, لیکن خدا نے جدون کو جلال بخشا. کہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جدون جدون جدون. اور جدون کے ساتھ خداوند نے پتہ کیسے جنگ جیتی. ساری اسرائیلی قوم ڈر کے بیٹھی ہوئی تھی, اور اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ان کے دشمن آتے تھے اور ان کا کھیت سارا اجاڑ کے چلے جاتے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے. اور وہ دیکھتا ہے کہ تھوڑی سی فصل جو ہے وہ گیہوں کی فصل کو وہ چھانٹ رہا ہے اس میں سے, تاکہ کھانا بنائے, آٹا بنا سکے. تھوڑی سے اس کے پاس تھے, اور خداوند اسے اتنا جو ہے وہ مشکل حالت میں تھے وہ قوم, اور خداوند اسے آ کے کہتا ہے کہ اے زبردست سورما اٹھ. اور خداوند جب اس کے ساتھ مل کر جنگ کرتا ہے تو جب جنگ کا ٹائم آتا ہے, جب وہ سارے لوگ جو ہیں ان پر حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں, اور اس رات میں جب وہ سارے سو رہے ہوتے ہیں, تو خداوند اس کو کہتا ہے کہ اٹھ اور جا. اور خداوند اپنے خوف کو جو ہے وہ دشمنوں میں بھیج دیتا. ہاللویا. جو کل کو جو ہے وہ خود ڈرے ہوئے تھے, وہ اگلے دن میں خداوند کی معموری سے اس کے زور سے بھرے ہوئے ہیں, اور خوف جو ہے الٹا دوسروں کے پاس چلا گیا ہے, جو کہ ہر روز آتے تھے اور لوٹتے تھے اور چلے جاتے تھے, اور وہ اس رات خوف زدہ ہو گئے ہیں. خداوند کی جنگیں کرنے کے طریقے فرق ہیں. اپنے ساتھ والے سے بولو, خدا کی جنگیں کرنے کے طریقے فرق ہیں.
खुदावंद के लड़ने के तरीके फर्क हैं। इसलिए कलीसिया कभी भी कंफ्यूज ना हो अपने इर्द गिर्द से। शायद आपके इर्द गिर्द लोग फर्क तरीकों से, आम दुनियावी तरीकों से सक्सेस हासिल कर रहे हों। आपके इर्द गिर्द के लोग फर्क चीज़ें अप्लाई कर रहे हों अपनी ज़िंदगी में, अपने कामों में, अपनी मिनिस्ट्री में। कभी परेशान ना हो। खुदा ने जो आपको करने के लिए बोला है सिर्फ वो करो। रिजल्ट्स खुदावन पर छोड़ दो। आमीन। दुनिया से इंप्रेस नहीं हो, बल्कि खुदावन ने जो उल्ट और समझ से बाहर बात की है कि तुमने ऐसे लड़ना है जाके। आप कह रहे हो कि खुदावन ये कौन सा लड़ना है, ये कौन सी जंग होगी, ये कौन सी जीत होगी। हालेलुया। आप मुझे समझ रहे हैं। आप कहेंगे खुदावन ये कौन सी जंग है, ऐसे कौन सी जीत होगी। आप अपने तरीके खुदावन को दे रहे होंगे। खुदावन ये मेरा तरीका, ये मेरा तरीका है, ऐसे मुझे ये वाली चीज ऐसे दे। लेकिन खुदा के अपने तरीके हैं। अपने साथ वाले से बोलो, खुदा के अपने तरीके हैं। खुदा के जंग करने के अपने तरीके हैं। खुदा के जंग जीतने के अपने तरीके हैं। इसलिए खुदा सरेंडर करवाता है अपने लोगों को। इसीलिए आज हमने जो कलाम में देखा है कि खुदा के लोग समझे नहीं जाते, क्योंकि वो खुदा की स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं और वो दुनिया सोच रही होती है अच्छा ये करेगा, अच्छा ये वाली चीज़ इस्तेमाल करेगा, अच्छा ये वाली चीज़ इस्तेमाल करेगा। लेकिन खुदा के आखिर में कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता। हालेलुया। वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता। वो समुद्र को दो हिस्से करता है और उसके लोग गुजर जाते हैं और दुश्मन आते हैं और वो समुद्र को फिर से मिला देता है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के तरीके बड़े अजीब हैं कलीसिया। अगर आप खुदावन के तरीकों में जीना चाहते हैं, खुदा के साथ जीना चाहते हैं और खुदा के अजीब कामों को देखना चाहते हैं, आज के कलाम को हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखें। दुनिया के तरीके फर्क हैं, लेकिन खुदा जो अपने तरीके आपको बख्शेगा वो आपकी समझ से बाहर होंगे, वो दूसरों के लिए बेवकूफ़ाना होंगे, लेकिन वो काम करेंगे क्योंकि उसमें खुदा शामिल होगा, क्योंकि उसमें खुदा शामिल होगा, क्योंकि वो ना जोर से होगा ना ताकत से होगा, बल्कि खुदावन के रूह से होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज के कलाम को अपने जहन में रखें, अपने दिल में रखें और खुदा की मोहब्बत में बढ़ें, ताकि खुदा के कामों को जान सकें कि वो कैसे काम करता है और जो खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए चीज़ें तैयार की हैं, आप उनको रिसीव करने वाले हों, क्योंकि वो खुदावन ने तैयार की हैं। आपको तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको चीज़ें तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुदा जो आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, आपको उसमें खुदा की मोहब्बत में आगे बढ़ना है। और शैतान सबसे बढ़कर हमारे अंदर से खुदा की मोहब्बत जो है वो निकालता है। आप सुन रहे हैं, ये बहुत अहम है। शैतान ये हर बार इस्तेमाल करता है, वो खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर से निकालता है। शैतान ने हवा को कहा कि खुदा नहीं चाहता कि तुम उसकी मानिद हो जाओ, ये फल खाओगे तो आप उसकी मानिद हो जाओगे। वो मोहब्बत को उसके अंदर से निकाल रहा है। लेकिन आज आपके कानों ने ये सच्चाई सुनी है, आप खुदावन से हर हाल में मोहब्बत करते रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे बेलौस मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत का आखिर ना होगा हमारे वास्ते। हालेलुया। उसने बनाए आलम से पेशतर लिखा हुआ है कि हमें अपने जलाल में शामिल किया है।
जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तो उसने हमें मुकर्रर किया जलाल देने के लिए कि मैं इन लोगों को जलाल दूंगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहूंगा। मेरे बाप, मेरे खुदावंद, तेरे अजीम कलाम के वास्ते तेरा शुक्र हो। तेरी गहरी और जिंदगी की बातों के लिए तेरा शुक्र हो बाप। तूने अपने कलाम को लिखवाया, तूने अपनी हिस्ट्री को लिखवाई कि तू कैसे अपने लोगों के साथ मिलकर जंगें करता है और तू जंग में जोर आवर है। कोई ऐसी जंग नहीं है जो तू हारा हो। और तेरे मंसूबे, तेरी हिकमत बाप हमारी समझ से बालातर हैं बाप। हमें समझ दे बाप तुझसे मोहब्बत करने की, हमें समझ दे बाप तुझे फॉलो करने की, और बाप हमें समझ दे तुझे बाप आंखें बंद कर फॉलो करते जाएं, और बाप हम जानते जाएं कि तू जो कुछ हमारी ज़िंदगी में कर रहा है वो बेस्ट है बाप। मैं दुआ करता हूं ये कलीसिया आज से तेरी मोहब्बत में भरे 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 यीशु के नाम से। इनका प्यार तेरे लिए बढ़ता चला जाए। तूने अपनी मोहब्बत का मुकाशफा दिया है खुदावंद कि तूने इन्हें दुनिया के सरदारों में से, हकीमों में से अलहदा किया बाप। इनकी उस हालत में बाप, इनकी कमी और घाटों में तूने इन्हें चुना। तूने इन्हें तब चुना जब ये बहुत वंडरफुल नहीं थे, लेकिन तूने इन्हें खुद वंडरफुल बनाने का फैसला किया है, चुनाव किया है। तू अपने डिसीजन से कभी पीछे हटने को नहीं। इनकी मोहब्बत तुझ में बढ़ती चली जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।